السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلا وسہلا مرحبا بکم فی القناۃ مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور بات ہوگی کولش عثمان کی آنے والی قسط کے حوالے سے۔ آنے والی قسط کے حوالے سے کئی سارے سوالات منہ کھولے کھڑے ہیں کہ ہمارے جوابات تلاش کیے جائیں۔ سوال یہ ہے کہ زہر کا تریاق کون اور کیسے تلاش کرے گا؟ سوال یہ ہے کہ گونچا، جیر کوتائی اور اب عثمان بچ پائیں گے یا ان کی کہانی پر یہ زہر فل اسٹاپ لگا لے گا؟ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کنور سمیت کئی اہم سپاہی منگولوں کے چنگل میں نظر آ رہے ہیں۔ کیا آنے والی قسط میں شہادتوں کا سلسلہ مزید دراز ہونے والا ہے؟ سپاہیوں کو کون اور کیسے بچائے گا؟ اس کے علاوہ مزید بھی کئی سارے سوالات ہیں، تو چلیے ان کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر اس سے قبل ہماری درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کر لیجئے، شیئر کر لیجئے اور کمنٹس کرنا تو ہرگز مت بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ مکی ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن یعنی گھنٹی کا نشان بھی ضرور پریس کر لیجئے گا۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ گزشتہ قسط کو اگر خواتین کی قسط کا نام دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ خاص طور پر یہ قسط ملعون خاتون اور بالا خاتون کے ارد گرد گھومتی نظر آئی، اور قسط کا ابتدائی حصہ ملعون اور بالا خاتون کے اوپر رہا اور ان کی تلاش کے اوپر رہا کہ وہ کیسے بہو کو تلاش کر رہی ہیں۔ یہ ایک عجیب و غریب معاملہ تھا اور نئی چیز تھی۔ بہرحال جو بھی تھا شاندار تھا اور اچھی اچھی چیزیں دکھائی گئیں۔ صرف یہی نہیں، منگولوں کی بے رحمی اور سفاکی تو دکھائی ہی گئی، ساتھ ہی ساتھ اس بے رحمی اور سفاکی کو بڑے ہی غیر محسوس انداز میں غزہ کی موجودہ صورتحال سے جوڑ دیا گیا۔ ایک طرف دشمن بچوں اور عورتوں کی تمیز کیے بغیر سب کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا نظر آیا، تو دوسری طرف دفاعی انداز میں لڑنے والوں کو قابل نفرین اور تہمت زدہ قرار دیا گیا۔ منگولوں کو اسرائیل بنا دیا گیا اور استاد گرا کو امریکہ بنا دیا گیا۔ قائے قبیلے کو غزہ کے مظلوم عوام بنا دیا گیا، تو باقی مسلمان تماشائی بن کر قائے قبیلے والوں کو ہی مورد الزام ٹھہراتے ہوئے نظر آتے رہے۔ ملعون خاتون نے اس تشبیہ کو مکمل تب کیا جب انہوں نے عثمان غازی سے کہا کہ آج بچوں اور عورتوں کا خیال رکھے بغیر حملہ کیا گیا ہے، انہیں مارا کوٹا گیا ہے اور گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹ کر رکھ دیا گیا ہے، تو کل ہسپتال اور مدرسے کا بھی خیال کیے بغیر حملہ کیا جائے گا، اور ہماری تو خیر ہے مگر عوام کے دلوں میں خوف ضرور بیٹھ جائے گا ان حملوں کی وجہ سے۔ اور عثمان غازی نے یہ بات کہہ کر مکمل کر دی کہ دراصل یہ لوگ خوف کی فصل بونا چاہتے ہیں، مگر ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اس دوران تمام مردوں اور عورتوں نے بڑے ہی شاندار انداز میں جنگ کی، مگر بالا خاتون کی لڑائی اور پھر چھوٹے جیر کوتائی کی جرأت و بہادری نے تو خاص طور پر تمام ناظرین کے دل جیت لیے۔ اس کے بعد قسط میں اگر کچھ شاندار تھا تو وہ تھی شیخ یونس ایمری کی مشکلات کے حوالے سے نصیحتیں، اور درست فرمایا کہ اولاد بڑی آزمائش ہیں، پریشانی میں ہو تو انسان کا جگر چھلنی ہو جاتا ہے اور دل پھٹنے کو آ جاتا ہے، سانسیں تھم جاتی ہیں، مگر صبر اور دعا ہی وہ ہتھیار ہیں جن سے اس آزمائش کا سامنا کیا جا سکتا ہے، اور بڑے حضرات نے ایسا ہی کیا ہے۔ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں اپنا یہ خیال بھی پیش کیا تھا کہ آنے والی قسط کی تشہیر میں بالا خاتون کو، علاؤالدین وغیرہ کو درست انداز میں استعمال نہیں کیا گیا، نہیں دکھایا گیا۔ اگر اس قسط میں بالا خاتون کو جو لڑائی کرتے ہوئے سلو موشن میں جو انہوں نے نیزہ یا بھالا گھما کر منگول کو مارا اور منگول نیچے گرا، اگر اسی منظر کو ہی صرف کسی پہلے یا دوسرے ٹریلر میں دکھا دیا جاتا تو بات کچھ اور رہتی، مگر ایسا نہیں کیا گیا، تو اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ریٹنگ پر بہت زیادہ اثر پڑ سکتا ہے۔ یہ بات ہم نے پہلے کہی تھی اور لیجئے کہ ہماری یہ بات درست ثابت ہو گئی، اور ایسی ویسی بھی نہیں، ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہماری بات درست ثابت ہوئی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ پچھلی قسط کی ریٹنگ 8.5 کے آس پاس رہی تھی، اور اس بار یہ ریٹنگ گری ہے، اور ایسی گری ہے کہ پورا ایک نمبر کھا گئی ہے، یعنی نیچے آ گری ہے، یعنی 8.5 سے 6.75 تک آ گری ہے، اور یہ دیکھا جائے تو بہت بڑی کمی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ترکی میں ہونے والا اہم ترین فٹ بال میچ بھی قرار دیا جا رہا ہے، جو اسی ٹائم جاری تھا جب عثمان غازی کی قسط آن ایئر یا نشر کی جا رہی تھی۔
مگر ہمارا خیال ہے کہ قسط بھی ایسی کوئی شاندار نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے ریٹنگ پر اثر نہ پڑتا، اور اگر کھیل نہ ہوتا تو ریٹنگ اوپر جاتی یا کم از کم وہی برقرار رہتی۔ ہمارا خیال ہے کہ ایسا نہیں تھا، ریٹنگ کو ان مناظر کی وجہ سے نیچے آنا ہی تھا۔ خیر، یہ تو ہوئی ریٹنگ کے حوالے سے تفصیلی بات چیت۔ اب بات ہو جائے آنے والی قسط کی کہ کیا ہونے والا ہے، اور سب سے اہم سوال کی کہ زہر کا تریاق کیسے تیار ہوگا، کون کرے گا، اور اس کا سبب یا اس میں ہاتھ بٹانے والا، اس میں مدد کرنے والا کون شخص ہوگا۔ پہلے ٹریلر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ علاؤالدین ہار تسلیم کر چکا ہے اور کہتا نظر آ رہا ہے کہ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے، ہر طرح کی دوائی تیار کی ہے، مگر کوئی بھی دوائی یا تریاق اثر نہیں کر رہا۔ اور یہ سب کہتے ہوئے وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ گرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ منظر اگلی قسط کے ابتدائی مناظر میں سے ہوگا۔ تو اب پھر سوال وہی کھڑا ہو جاتا ہے کہ زہر کا تریاق پھر کون تلاش کرے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا جواب گزشتہ قسط میں ہی دیا جا چکا ہے۔ تو چلیے گزشتہ قسط میں چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ زہر کا تریاق کون اور کیسے تیار کروائے گا۔ گزشتہ قسط کا وہ منظر تو آپ بالکل نہیں بھولے ہوں گے جب زہر کتائی شدید دکھ کے عالم میں عثمان غازی کے کندھے سے آ لگا اور اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ان کے سامنے گڑ گڑاتا رہا۔ حالانکہ یہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زہر کتائی کو سنبھالنے کے لیے کوئی گرمیانی آگے بڑھتا، کیونکہ فی الحال تو وہ عثمان غازی کو چھوڑ کر گرمیانیوں کے پاس آیا ہوا ہے، مگر ایسا ہوا نہیں ہے۔ یہاں بھی زہر کتائی کے کام کوئی آیا ہے تو عثمان غازی ہی آیا ہے۔ دوسری طرف شیخ یونس ایمرے کا منظر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جس میں زہر کتائی کے پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ اس کا علاج یعنی اس زہر کا علاج تمہارے پاس ہے۔ جب زہر کتائی نے پوچھا کہ کیسے، تو انہوں نے کہا کہ یاد کرو کہ تم کون ہو۔ یہاں سے ہمیں جواب مل جاتا ہے کہ اس زہر کا تریاق زہر کتائی ہی تیار کرے گا یا تیار کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ کیسے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زہر کتائی بھی ایک زمانے میں آپ کو یاد ہی ہوگا کہ منگول رہا ہے، اور وہ منگولوں کی ہر بات سے، ان کی ہر حرکت سے پوری طرح واقف ہے، ان کے حملوں سے، ان کی کمیوں خامیوں سے اور خوبیوں سے، یعنی ہر چیز سے۔ تو وہ یہ بھی جانتا ہے کہ منگول ایسا زہر کیسے تیار کرتے ہیں اور یہ کہ اس کا تریاق کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ اس لیے زہر کتائی کو جلد ہی اس سب کا اندازہ ہو جائے گا، اور تب وہ بھاگا علاؤالدین کے پاس پہنچے گا اور ساری بات اسے بتا دے گا، اور علاؤالدین سب کچھ جان کر تریاق کی تیاری کے لیے جنگل جائے گا، جہاں اس کی ملاقات مہمت سے ہوگی یا اس کا آمنا سامنا وہاں ہوگا، اور مہمت اس سے کہے گا کہ تمہارا کام زندگی دینا ہے یعنی علاج کرنا ہے، اور میرا کام موت دینا ہے یعنی دشمنوں کو یا میری مرضی کے مطابق نہ چلنے والے بندے کو میں مار دیتا ہوں، اپنے راستے سے ہٹا دیتا ہوں۔ لہٰذا تریاق تلاش کرو اور میری بہن کو زندہ کرو، ورنہ میں اپنا کام کروں گا یعنی تمہیں ختم کر دوں گا۔ یوں تریاق تلاش کر لیا جائے گا اور سب کو بچا لیا جائے گا، تو زہر کا مسئلہ یوں حل ہو جائے گا۔ اب رہ جاتے ہیں باقی سوالات جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے اور ان کے جوابات۔ تو ان سوالات کے جوابات کے لیے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا ہوگا، جو کل یا پرسوں اپلوڈ کر دی جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اب آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے اور کمنٹس کرنا یعنی اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اور اب اپنے میزبان علی یار خان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے معیار پر پوری اتری ہوگی۔ آپ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹس کیجئے، اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیجئے۔ یاد رکھیے، الفاظ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں، لہٰذا مہذب اور خوبصورت الفاظ کا استعمال کیجئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔